شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے ISPR نے ایک نغمہ جاری کیا۔ یہ نغمہ بنیادی طور پر گزشتہ برس 5 اگست کے اس واقعے کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ جب بھارت نے اینیکس کر دیا کشمیر کا وہ ایریا جو کہ انڈیپینڈنٹ حیثیت رکھتا تھا اور اس کو ایک یونین ٹیریٹری کا درجہ دے دیا گیا۔ جیسے ہی یہ نغمہ جاری کیا گیا، بالکل اس کے فوراً بعد سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ تبصرے ہونا شروع ہو گئے کہ ISPR کا نغموں سے گانوں سے کیا کام ہے، طنز و مزاح کا تاثر دیکھنے کو ملا۔ آئیے تھوڑے سے بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں کہ بنیادی طور پر کیا یہ ڈیبیٹ کہ کیا فوج کا کام صرف گانے لکھنا رہ گیا ہے یا موویز بنانا رہ گیا ہے، یہ کس حد تک درست ہے اور کیا یہ نیریٹو کی کوئی بنیاد ہے بھی کہ نہیں۔ دنیا بھر کے تمام افواج کی طرح پاکستانی افواج کے بھی بہت زیادہ ونگز ہیں۔ کسی کا تعلق انجینئرنگ کورس سے، کسی کا تعلق میڈیکل کورس سے، کوئی آرٹلری کورس سے، NDMA، FWO، کنسٹرکشن، انجینئرنگ، بہت سارے کورس ہیں۔ اسی طرح ایک کور جس کو ISPR یا ایک سب ڈپارٹمنٹ جس کو ISPR انٹر سروس پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ بھی کہا جاتا ہے، جس کا بنیادی مقصد عام پبلک کے اندر اور گلوبلی دوسرے میڈیا ہاؤسز، انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز اور مختلف قسم کے آرگنائزیشنز جو انٹرنیشنلی یا ملک کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں، ان کے ساتھ پبلک ریلیشن شپ کو امپروو کرنا، ریاست کا نیریٹو اس کو بلڈ کرنا، اس کو بنانا، لوگوں کے اور فوج کے درمیان گیپ کو ختم کرنا، اور سب سے امپورٹنٹ 5th جنریشن وارفیئر میں اپنا کردار ادا کرنا، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ تو ISPR شروع سے ہی عام جنگوں میں جو چھوٹی یا بڑی بھارت کے ساتھ یا دیگر محاذ جو ہوتے رہے، بالخصوص دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، اس نے پبلک کے درمیان میں اپنا نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے جس کے لیے ISPR کو بنایا گیا۔ اب ہم تھوڑا سا اس کی بیسکس کو سمجھنے کے لیے بیک گراؤنڈ میں چلتے ہیں اور ہم چلتے ہیں 2013 میں، جب دہشت گردی مکمل طور پر پیک پر تھی پاکستان میں۔ ہر گزرتے دن کے کئی علاقوں کے اندر دھماکے ہوتے تھے، لوگوں کی شہادتیں ہوتی تھیں۔ اس وقت سب سے بڑا آپریشن سٹارٹ کیا گیا جس کو ضرب اسب کا نام دیا گیا۔ ضرب اسب کی کامیابی کی بنیاد یہ تھی کہ وہ لوگ جو دہشت گردوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، وہ ایک آئیڈیالوجیکل وار کا حصہ بن چکے تھے۔ ان کی آئیڈیالوجی کو بریک کرنا تھا تاکہ وہ فیسیلیٹیشن جو وہ پرووائڈ کرتے تھے دہشت گردوں کو، وہ ختم ہو سکے۔ اس کام میں ISPR نے بہت بڑا رول پلے کیا، نیریٹو بلڈنگ کا، اس آئیڈیالوجیکل وار کو ختم کرنے کا، اس کو توڑنے کا، کیونکہ اس کے بغیر آپ دہشت گرد تو مارتے رہیں گے، لیکن لوگ جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے تھے، جو شاید یہ سمجھتے تھے کہ یار یہ جو دہشت گرد ہیں یہ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، اور جو ریاست کے خلاف گئے تھے ناراضگی کی وجہ سے، کی جوئی کرنا، ان کے درمیان میں ریاست کے لیے محبت پیدا کرنا، نیریٹو کو بریک کرنا، یہ کام ISPR نے کیا۔ تو جو نقصان تحریک طالبان پاکستان کو، جیسے سانگز جیسے بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے ڈرتا ہے، یا مجھے دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، ان گانوں نے ادا کیا جو شاید گولی بھی نہ کر سکتی، کیونکہ اس سے جو فیسیلیٹیٹرز تھے ان کی برین سٹارمنگ ہوئی، ان کو ریئلائز ہوا کہ نہیں یہ دہشت گرد ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ کام بیسیکلی ISPR کا تھا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کی جنگ اسی فوج نے، جس کو آج ہم گانے لکھنے پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اس نے جیتی۔ اور اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت بڑے حصے کے اندر بم دھماکے نہیں ہوتے۔ 2019 کے اندر سب سے لویسٹ ترین ٹیررزم یا ایکسٹریمزم ایکٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے، صرف اور صرف اسی لیے تھا کہ جہاں پر آپ کمپیکٹ آپریشن کر رہے تھے، وہیں آپ نے نیریٹو بلڈنگ کا کام بھی کیا جو کہ ISPR کا کرنے کا تھا۔ اسی طرح کشمیر کے حوالے سے فوج کا یہ ڈپارٹمنٹ جو ISPR ہے، وہ بیسیکلی نیریٹو بلڈ کرتا ہے کشمیر کے لیے، ان کی آواز کے ساتھ آواز ملاتا ہے، وہ آواز جو دنیا کے مختلف کونوں میں نہیں پہنچ پاتی، وہ حکومت پاکستان کے ادارے اور بالخصوص آرمی کا یہ ادارہ ISPR، وہ آرگنائزیشنز کے اندر جو دوسرے ملکوں کے اندر کام کر رہی ہیں، ان تک ان کی آواز پہنچانا ہے، ان کو کیپٹلائز کرنا ہے، ان کے دکھ درد میں کھڑے ہونا ہے، ایک نیریٹو بلڈ کرنا ہے۔ تو یہ کام ISPR کا تھا جو وہ بہت اچھے طریقے سے کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک ادارہ جو ہے وہ گانے لکھ رہا ہے یا موویز بنا رہا ہے تو پوری کی پوری آرمی کا یہ نیریٹو ہوگا۔
ہر کام کرنے کے ادارے ہوتے ہیں وہ کام ان اداروں کو اسائنڈ ہوئے ہوتے ہیں. جس طرح پاکستان کی ISPR یہ کام کر رہی ہے، اسی طرح دنیا کی باقی افواج کے اندر بھی پبلک ریلیشن شپ کے ادارے ہوتے ہیں جو یہی کام کرتے ہیں. اسی طرح موویز کے اوپر جو ہے وہ انویسٹ کرتے ہیں یا اسپانسر کرتے ہیں تاکہ پبلک کے درمیان آرمی کی ایفیلیشن ہے وہ امپروو ہوتی رہے، وہ پروموٹ ہوتی رہے، آرمی کا اور پبلک کے درمیان گیپ جو ہے وہ کم سے کم ہوتا رہے. تو اس میں کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. پچھلے سال فروری میں بھی جہاز اسی فوج کے پائلٹس نے گرائے تھے. تو کیپیسٹی تو ہے. اب کشمیر کی آواز بننا ہے، کشمیریوں کو ان کی جنگ لڑنے میں ہمیں مدد کرنا ہے جو ہر لحاظ سے ہو رہی ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، چاہے وہ فورن پالیسی سے ریلیونٹ ہو، یا ان کی آواز پہ لبیک کہنا ہو. یہ سارے کام ہو رہے ہیں. تو ہمیں جس چیز پہ تنقید ہونی چاہیے، جس کی منطق بنتی ہے، تنقید اسی پہ کرنی چاہیے، لیکن جس چیز کی منطق نہیں بنتی اس پہ تنقید سے اجتناب کرنا چاہیے. شکریہ.